افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ غیر اسلامی کردار قرآن مجید میں کس طرح سے ایسے غیر اسلامی کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ آیات جو صاف صاف بتا رہی ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور خاص کر اس لیے اس پروگرام میں ان چیزوں کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا سماج جو ہے قرآن مجید بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں ہم لوگ، تو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو عربی میں پڑھ رہے ہیں، مگر کیا اس کی میننگ ہے اس پر ہماری خاص کوئی توجہ یا نظر نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ غیر اسلامی کردار کے سلسلے سے قرآن مجید میں اللہ نے کس طرح سے حکم دیے ہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں جناب مولانا غلام عباس صاحب سے، جو اس موضوع کے متعلق سوالوں کے جوابات آپ تک پیش کریں گے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں وہ کون کون سی عادات ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو غیر اسلامی کیٹیگری میں آتی ہے اور جہاں پر حکم خدا صاف صاف ہمیں نظر آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد۔ قرآن مجید جو غیر اسلامی کردار کے سلسلے میں باتیں پیش کریں گے کہ کون کون سے کردار وہ ہیں جو غیر اسلامی ہے، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ پہلے ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے، جب تک کاروان انسانی زندہ ہے، باقی ہے، تب تک قرآن مجید ہدایت کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہے، اور خدا نے قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو بھی کام انسان انجام دیتا ہے اس میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو انسان کے کاموں میں لوگ پسند نہیں کرتے، خود انسان پسند نہیں کرتا، کرنے والا پسند نہیں کرتا۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے۔ جن کو پسند کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے یعنی اچھا اخلاق، اچھا کردار، اور جس کو پسند نہیں کیا جاتا اس کو کہا جاتا ہے برا کردار یا بد کرداری۔ جی، قرآن مجید میں بھی اللہ نے جہاں احکام کی صورت ہے وہاں فقط حکم کرنے کے لیے حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، بلکہ حکم کی ہمیشہ دو صورت ہوتی ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے احکام کی فہرست بہت زیادہ ہے جو انسان کو انجام نہیں دینے، اور ثواب ان میں بہت زیادہ ہے جس سے انسان رک جائے، چونکہ جہاں انسان رک جاتا ہے وہاں انسان کو جو ہے اپنی زندگی بنانے اور زندگی میں نیا نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کو ایک عجب سی خوشی محسوس ہوتی ہے جب انسان رک جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حجرات کی 2 آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں قرآن مجید نے کئی باتیں پیش کی ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ حجرات کی 11ویں اور 12ویں۔ اچھا، حجرات۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، ارشاد فرماتا ہے خدا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والو تمہارے مردوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم ان قوم قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے، جو مذاق اڑا رہا ہے اس سے بہتر۔ پہلی بات قرآن نے غیر اسلامی کردار کے بارے میں یہ کہی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق غربت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے
کسی بھی اعتبار سے کسی کا مذاق نہ اڑائے اور کسی کو غربت کی وجہ سے حقیر نہ جانے. جب خدا نے حقیر نہیں سمجھا ہے تو آپ کی اگر 4 پیسے کی حیثیت ہو گئی ہے، اور وہ حیثیت بھی آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے ایمانداری کے ہیں اور کتنے بے ایمانی کے ہیں، اس بے ایمانی کے مال پہ اترانا اچھا نہیں. ٹھیک. ٹھیک. اس اعتبار سے جو ہے کسی کا مالداری کے اعتبار سے غربت کے اعتبار سے مذاق نہ اڑائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جی. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم. اور تانا بھی نہ ایک دوسرے کو دو. ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دو. یہ سب باتیں خدا کو پسند نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ولا تنابزوا بالالقاب. اور کسی کو جو ہے برے ناموں سے بھی نہ نوازو، کسی کو برے لقب سے بھی نہ نوازو. پھر کیا کہتے ہیں؟ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور برے القاب سے بھی نہ ایک دوسرے کو یاد کرو. اور یہ بات تو بہت ہی بری ہے کہ کسی شخص پر ایمان کے بعد انکار ایمان کا الزام لگایا جائے. جو توبہ نہ کرے وہی تو ظالم و ستمگر ہے. یعنی اگر تم نے ایسا کیا ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کو حقیر جانا ہے، کسی کو برے الفاظ سے کسی کو تانا دیا ہے، کسی کو برے القاب سے نوازا ہے، تو توبہ کر لو. اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو خدا ظالم و ستمگر کا ساتھ نہیں دیتا. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ جو آیات جو آپ نے پیش کی ہے، یہ کن کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہم قرآن مجید کی سلسلے میں یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری آیات وہ ہیں جو کسی خاص موقع سے تعلق رکھتی ہیں. قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات موقع سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک. یہاں پر جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، یہاں یہ 3 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. یہ یہاں تک کی آیت جو ہے ثابت بن قیس کے سلسلے میں نازل ہوئی. اچھا. لیکن یہ یاد رہیں، قرآن مجید نمونے کے طور پر کہ یہ ایسے حالات پیدا ہوئے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آیت نازل کر دی. مگر یہ بات خدا کو قیامت تک پسند نہیں ہے. یعنی کسی بھی انسان میں پسند نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے وہ ثابت میں ہو سکتا میں بھی ہو سکتا ہوں. کوئی بھی ثابت بن قیس کا ایک نام بیان کر دیا. مگر جس میں یہ کردار پایا جا رہا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جس میں یہ کردار پایا جا رہا ہے وہ ثابت بن قیس ہے. اور یہ آیت اسے تنبیہ کر وہ اسے تنبیہ کر رہی ہے. ٹھیک. ہوا کیا تھا؟ یہ انسان کم سنتا تھا، بہرا تھا، کم سنتا تھا. اس کے لیے جو ہے پیغمبر اسلام کے خطبے کے وقت منبر کے نزدیک جگہ چھوڑ دی جاتی تھی. اچھا. کہ ثابت بن قیس آئیں گے، بیٹھ جائیں گے، چونکہ وہ کم سنتے تھے. ایک روز اسے تاخیر ہو گئی، بیٹھنے کے لیے دیر ہو گئی، مجمع بھرا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے کوئی عام انسان کی تو مجلس نہیں تھی، یا کوئی عام انسان کا تو خطبہ نہیں تھا، پیغمبر کی بات تھی. دلچسپی سے لوگ جمع ہوتے تھے، اور جب دلچسپی سے لوگ جمع ہوتے تھے تو مجمع بھرا ہوا تھا. یہ جو ہے مطلب یہ مجمع کو چیرتا ہوا کہ ہٹ جاؤ مجھے راستہ دے دو، ہٹ جاؤ مجھے راستہ دے دو. آگے بڑھا جا رہا تھا. جب یہ منبر سے تھوڑا نزدیک ہو گیا، یعنی جہاں تک اسے آواز آ سکتی تھی، ایک آدمی کے پیچھے جگہ خالی پڑی تھی. اس نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ، جگہ تو ہے، بیٹھ جائیے اور یہاں سے آپ کو سنائی بھی دے گا. جب دن پھیل گیا، یعنی پیغمبر جو ہے مسجد میں نماز صبح کے بعد بات کر رہے تھے، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی اور اس نے ثابت بن قیس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے. کہا اچھا تم فلاں کے بیٹے ہو، اور یہ کہہ کے اس کی ماں کا نام لیا اور اس لقب سے یاد کیا جو زمانہ جاہلیت کا زمانے میں اس کا نام و لقب موجود تھا. اس کی ماں کو اس لقب سے یاد کیا تو یہ شخص شرمندہ ہو گیا، اور اس کی شرمندگی کی بنیاد پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم
اے صاحبان ایمان کوئی گروہ بھی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اچھا، اسی آیت میں یہ جو خواتین کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، تو کیا کوئی خاتون بھی ایسی تھیں یا اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد عورت دونوں کو سمجھایا جا رہا؟ مفسرین نے اس سلسلے میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اچھا، مگر بات وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہی ہے، قیامت تک کے لیے اگر کوئی دوسرا بھی یہ کام انجام دے رہا ہے تو وہ ویسا ہی ہے۔ جی جی، یہاں پہ جو اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ ہوا یہ تھا کہ جناب ام سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ ہے، ٹھیک، اور سارا جہان جانتا ہے پیغمبر اسلام کے یہاں کئی زوجات ہیں، اس سلسلے میں ایک زوجہ کا نام تو لکھا ہے تفسیر میں مگر مناسب نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، لہذا نام کے بغیر سمجھ لیجئے کہ ان کئی ازواج میں سے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے جناب ام سلمہ کے پستہ قد، ان کا تھوڑا سا پستہ تھا، پستہ قد ہونے کی بنیاد پر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اچھا، اور جب ان کا مذاق اڑایا تو اس سلسلے میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، چونکہ وہ لمبے ہونے کی وجہ سے یا قد بلند ہونے کی وجہ سے بلندی قد کو وہ جو ہے عظمت سمجھ رہی تھی، جبکہ اسلام بلندی قد کو عزت نہیں دیتا، بلندی کردار کو عزت دیتا ہے، بلندی کردار کو عزت دیتا ہے، مگر یہ لمبے ہونے کے قد کی بنیاد پر اپنے آپ کو شاید اللہ کی بارگاہ میں معتبر اور محترم سمجھ رہی تھی، لہذا انہوں نے جناب ام سلمہ کے پستہ قد ہونے کا مذاق اڑایا، تو اس سلسلے میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو، مگر بات قیامت تک کے لیے، جو بھی اب ایسا کرے گی وہ اسی دائرے میں ہے جس دائرے میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اسی آیت میں یہ جو کہا گیا کہ کسی کو تانا مت دو، تو اس کی بھی ذرا یعنی اس کو ایکسپلین کریے۔ آگے جو ہے اس آیہ کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے، یعنی غیر اسلامی کردار کے سلسلے میں جو موضوع ہے، جن کو اسلامی کردار، ان باتوں کی وجہ سے کسی کو اسلامی کردار نہیں سمجھتا بلکہ یہ غیر اسلامی کردار ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی کو تانا بھی نہ دو، تانا و تشنیع بھی نہ کرو، جی، اور یہاں پر ایک خاص توجہ یہ ہے کہ انفسکم کہا گیا، انفسکم یعنی کم کی ضمیر اس وقت لائی جاتی ہے جب بالکل سامنے جو ہے خطاب ہو رہا ہو، کوئی سامنے موجود ہو تو اس وقت جو ہے کم کی ضمیر لائی جاتی ہے، لہذا یہاں پر کم کی ضمیر اس اعتبار سے لائی گئی ہے وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دو، چونکہ یہ انفسکم کی ضمیر وحدت انسانی کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہے، یعنی تمام انسان جو ہے ایک ہی تو ہے، وحدت انسانی کی، لہذا اگر تم نے کسی کو تانا دیا تو گویا تم نے وحدت انسانی کو ہی تو تانا، سب انسان جو ہے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی اللہ کی مخلوق ہے، ایک ہی آدم کے بیٹے ہیں، تو گویا تم نے اگر کسی کو تانا دیا، کسی انسان کی تحقیر کی، تو انسانی تحقیر کے اعتبار سے اسی مجمع انسانی میں بھی تو خود آپ کا بھی تو وجود اسی مجمع انسانی میں شریک و شامل ہے، تو اگر تم نے تانے کے ذریعے کسی انسان کی تحقیر کی تو گویا تم نے اپنی ہی تحقیر کی ہے، انسانیت کی تحقیر کی ہے، اس لیے کسی کو تانے تشنیع بھی نہ دو، وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو تانے نہ دو، بلکہ اللہ نے اگر کچھ آپ سے کام لے لیا ہے تو شکر خدا بجا لاؤ، تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، اس کے بارے میں بھی ذرا۔ اس سلسلے میں بھی ایک جو ہے شان نزول ہے، ایک تفسیر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب، جناب صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب جو جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں لائی گئی تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے یہ بھی ایک زوجہ ہے، اور پیغمبر اسلام کی اکثر و بیشتر شادیاں جو ہے اس بنیاد پر ہوئی ہیں تاکہ غربت کی بنیاد پر راہ راست سے کہیں دور نہ ہو جائے، یا کچھ ایسی بد اخلاقی نہ اپنے دامن میں جمع کر لیں زندگی کے لیے جن کو اسلام اچھا نہیں سمجھتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی خاتون ہے
جن کو جو ہے مدد کی ضرورت تھی، اور مدد کی ضرورت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو جناب صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب یہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور زوجہ رسول ہو گئی، تو پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے ان سے کہا کہ اے یہودی کی لڑکی، اے یہودی کی لڑکی۔ اب یہ سننے کے بعد چونکہ چوٹ لگی، دل پہ چوٹ لگی، تو جناب صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئی، اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں جانے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رخساروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جناب رسالت مآب نے معلوم کیا، اے صفیہ آخر رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب صفیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے یہودی کی لڑکی کہہ کے خطاب کیا گیا، اے یہودی کی لڑکی۔ اچھا، پیغمبر اسلام بھی برہم ہوئے اور پیغمبر نے کہا، جس نے اے صفیہ آپ کو یہ کہا ہے کہ اے یہودی کی لڑکی، اس کو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا کہ میرے بابا ہارون ہیں، میرے چچا موسیٰ ہیں، واہ، اور میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ مگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ کمزوریوں کی طرف دیکھتا ہے، خوبیوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ بلکہ خوبیوں کو تو اگر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے ان خوبیوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ چوری یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے، نہ چوری یہ ہے کہ کسی کا گھر غصب کر لیا جائے، چوری فقط یہ نہیں ہے کہ کسی کی تجوریوں سے ہیرے نکال لیا جائے، چوری یہ بھی ہے، غصب یہ بھی ہے کہ کسی کی خوبیوں کو برباد کر دیا جائے۔ اچھا، ایک نچوڑ کے لحاظ سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب اتنا صاف صاف حکم قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ یہ نہ کہو، اس طرح نہ پکارو، ان کو یہ نہ کہو، اس کے باوجود بھی وہی سماج جو قرآنی سماج ہے، جو قرآن کو اپنے گھر میں ہر صورت میں رکھتا ہے اور پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، پھر کیوں وہی لوگ، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اسی بیماری میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، قرآن مجید کی جو تبلیغ ہونی چاہیے تھی، یا لوگوں کے درمیان میں قرآن مجید کی جو عزت و وقار ہونا چاہیے تھا تلاوت قرآن مجید کے اعتبار سے، وہ ہے نہیں۔ اور وہ ہے اس لیے نہیں کہ چونکہ ہماری دنیا تو اس سے سنورتی نہیں۔ ہمیں قرآن مجید کی اگر اچھا علم ہو تو ہمیں کہیں ٹوپروں میں تو ہمارا نام آتا نہیں، کہیں ہمیں تمغے نہیں ملتے۔ یہاں بہت اچھی تلاوت کرنے والے جو نوجوان بچے ہیں، کہیں ان کے اجتماع میں دیکھیں آپ نے کہ یہ 2 بچے وہ ہیں جن کی تلاوت قرآن بہت اچھی ہے، اور فلاں ادارے نے ان کے لیے جو ہے اعزاز دینے کا ارادہ کیا ہے، ان کو عزت افزائی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں بھی، کسی بھی صورت میں؟ جس سماج میں تلاوت قرآن کرنے کے بعد کوئی اعزاز اور کوئی تمغہ نہ ملتا ہو، اس سماج سے آپ کیا امید کر رہے ہو؟ اس سماج سے اس سے زیادہ امید کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کو فقط اور فقط جو ہے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اور جب گھر میں بیوی کے لیے شوہر اور ماں کے لیے بیٹا سفر کے لیے جب گزرنے لگے تو قرآن کی ہوا دے کے ماں سینے سے لگا کے کہے، خدا میرے بیٹے کا سفر بخیر ہو، جبکہ اس طریقے سے نہیں ہونے والا ہے، اس طریقے سے نہیں ہونے والا۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ ہم نے قرآن کو بس اتنی ہی اہمیت دی ہے، بس کہ ہم جب سفر پہ جا رہے ہیں تو قرآن کے نیچے سے نکل کے چلے جائیں، جب ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی تو جہیز میں چلا جائے، اس سے زیادہ ہم نے قرآن کو کوئی اہمیت دی نہیں ہے۔ اور جب ہم نے قرآن کو کوئی اہمیت دی نہیں ہے تو پھر ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن کا یہی انجام ہوگا۔ یہ حالات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مگر سورہ حجرات ہی اگر کسی سے پوچھ لیجئے اپنے اسلامی معاشرے میں، اپنے جو ہے قرآنی معاشرے میں، تو پلٹ کے وہ کہے گا حجرات بھی کوئی سورہ ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، چلتے چلتے وقت تو ہو ہی گیا ہے۔ پیغمبر اسلام سے جناب ابو ذر سے کسی نے معلوم کیا، اے ابو ذر، لوگ جو ہے جبکہ دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں آخرت کے سامنے، مگر لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو پسند نہیں کرتے۔ جناب ابو ذر نے جواب دیا، چونکہ لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، اس اعتبار سے آخرت کو پسند نہیں کرتے اور دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ بس یہی حدیث سے ہم نتیجہ نکالتے ہوئے، چونکہ دنیاوی تعلیم میں لوگوں نے اپنی زندگی کو آباد سمجھا ہے اور قرآن کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کو آسمانی کتاب ماننے والی امت
قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، واقعی یہ ایک حقیقت ہے جو ذرا کڑوی ضرور ہے مگر اس گھوٹ کو پینا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس تعلیم کی طرف، قرآن مجید کی تعلیم کی طرف بھی ہم بہت زیادہ توجہ دیں، یقیناً یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی اس کی ایک عظیم اس کا اجر ہے۔ اور جب یہ حکم صاف صاف ہے تو جب ہم پڑھیں گے اور خاص کر ترجمے پہ بھی جب ہماری نگاہ ہوگی تب نہ سمجھیں گے ہم۔ چونکہ اب وقت تمام ہو گیا لہٰذا اپنے پروگرام کو ہم یہی روک رہے ہیں، انشاءاللہ کسی خاص موضوع کو پھر سے لے کر کے حاضر ہوں گے اور اس کے بارے میں گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔